لبیک یا حسین لبیک یا حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي صلوات الله. برادران ایمانی، حدیث ثقلین جس کے حوالے سے 11ویں سفر سے مسلسل آپ کی خدمت میں گفتگو کی جا رہی ہے اور امت مسلمہ کو بنام وحدت یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امت کا مستقبل رسول پاک دو گرا قدر چیزوں کے حوالے کرتے گئے. اس میں سے ایک شے اللہ کی کتاب ہے اور دوسری عظیم ترین شے رسول اللہ کی طرف ہے جو ان کے اہل ہے. اور اس گارنٹی کے ساتھ کہ ان دونوں سے اگر متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی قرآن اور اہل بیت سے وابستگی ہدایت حاصل کرنے کی گارنٹی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان تھا کہ اگر ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلو گے تو ہرگز ہرگز بھٹکنے نہ پاؤ گے بلکہ حوض کوثر پر پہنچ جاؤ گے. تو ایک دنیا سے آخرت تک مسلسل جو سفر ہے انسانیت کا اور عالم اسلام کا، اس سفر کے حوالے سے جو ضمانت ہے اس ضمانت کا نام قرآن اور اہل بیت. یہ ایک ضمانت ہے اور امت کی ہر فرد کو اسی ضمانت کے حصار میں اپنے کو رکھنا چاہیے. لیکن ایسا ہو نہیں پایا. وہ اس لیے نہیں پایا کہ کچھ سیاسی مزاج لوگوں نے، کچھ سازش پسند طبیعتوں نے، کچھ آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں نے. بنیادی بات یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہیں تھا تو کچھ آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں نے اسلام کو بھی ایک دنیاوی کھیل سے تعبیر کی اور اس کی ابتدا حضور کے بعد ہوئی اور اس کا کلائمیکس ہم نے سن 61 ہجری میں دیکھا. ابتدا سن 11 ہجری ہے
کلائمیکس سن 61 ہجری ہے، پورے 50 ایئرس کا ایک پیریڈ ہے۔ ابتدا میں انکار آخرت نہیں تھا، ابتدا میں انکار توحید بھی نہیں تھا، ابتدا میں انکار اسلام بھی نہیں تھا، یعنی علل اعلان۔ مگر انکار نہیں تھا تو یقین بھی نہیں، وہ تو نہیں ہے کہ انکار کسی نے کیا مگر یقین بھی نہیں، اس لیے کہ اگر آخرت پر یقین ہوتا تو غدیر کے خلاف کوئی ایشو کھڑا ہی نہیں کیا جاتا، یقین ہی نہیں۔ اس یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کو حصول حکومت کا ایک ذریعہ سمجھا گیا، صرف ذریعہ کہ یہ حکومت کے حاصل کرنے کا ذریعہ، حصول حکومت کا ایک ذریعہ تصور کیا گیا۔ پیغمبر کی اس تربیتوں کو بھلا دیا گیا جو پیغمبر نے 23 برس میں مسلسل تقسیم کروائی، کچھ نہیں یاد رکھا گیا۔ یہ ابتدا تھی کہ انکار علی اعلان نہیں تھا مگر یقین بھی نہیں تھا، ایک شک تھا، ایک تزلزل کی کیفیت تھی، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، ایک جگمگاہٹ تھی۔ اور جب ہوس پرستی اور دنیا پرستی اپنی آخری منزل پر پہنچ گئی تب دربار یزید سے یہ صدا آئی کہ نہ کوئی قرآن آیا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت کا کھیل کیا۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ یہ جو یزید کہہ رہا ہے یہ ایک دن میں نہیں کہہ رہا ہے، 50 برس میں یزید تیار کیا گیا۔ یہ 50 برس کی سازشیں تھیں کہ جس کو ہم یزید کے روپ میں دیکھ رہے ہیں۔ اب غور فرمائیں، یہ صورتحال آپ کے سامنے، اور اس صورتحال کی وجہ یہ تھی کہ امت نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور امت نے اہل بیت کو چھوڑ کر نعرہ یہ دیا کہ ہم رسول کے تربیت یافتہ اصحاب سے وابستہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے بھی تو تربیت حاصل، مگر یہ بھی کھوکھلا نعرہ تھا، کیونکہ جو اصحاب کی سیرت پر ہم نظر ڈالتے تو وہ عظیم الشان، اور ہم مسلسل کئی دنوں سے آپ کی خدمت میں عظیم ترین اصحاب رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس تذکرے کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اس منبر کے ذریعے یہ پیغام دے سکیں کہ یہ الزام غلط ہے شیعہ نے اہل بیت پر کہ یہ اصحاب رسول کی توہین کرتے ہیں۔ یہ اصحاب کو اسی پیمانے میں مانتے ہیں جس پیمانے میں قرآن منوا رہا، بس اسی پیمانے میں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ لاکھوں سلام ان اصحاب پر جنہوں نے احد کی سنگلاخ وادیوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اور جنہوں نے پیغمبر کی عظمتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، اور جنہوں نے کفار کو کفار نہ سمجھتے ہوئے ولولے کے ساتھ پیغمبر کی حفاظت کی۔ ان کی ایک پوری ڈیٹیل، ایک سمری پیش کرنے کی میں نے کوشش کی۔ عبداللہ ابن رافع ایسے ہی ایک صحابی جو احد کی لڑائی میں آخری سانسیں لے رہے، پیغمبر اپنے بچے ہوئے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو تلاش کرو، تو جب ایک انصاری انہیں ڈھونڈتا ہوا گیا تو وہ آخری سانسیں لے رہے، کہ پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ آپ کو تلاش کیا جائے۔ تو عبداللہ ابن رافع نے فرمایا کہ پیغمبر کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا کہ بس اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ نے آپ کو سلامت رکھا۔ یہ آخری سانس لیتے پھر اپنی قوم انصار کے نام ایک پیغام دیا، میری قوم سے میری طرف سے جا کر یہ کہہ دینا کہ اللہ نے جو سعادت پیغمبر کے طور پر ہمیں دی ہے اس کو کبھی بھولنا نہیں، تم سب ختم ہو جانا مگر پیغمبر کی زندگی پہ آنچ نہ آنے دینا۔ اور فرمائے کہ صحابیت اسے کہیں گے یا اسے کہیں گے کہ وادی عقبہ میں کچھ لوگ پیغمبر کے قتل کی سازش میں شریک ہو گئے، دونوں منظر تاریخ میں۔ تو جب دونوں منظر ہیں تو مسلمانوں کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ پیغمبر کا وفادار کون ہے اور پیغمبر کا غدار کون ہے۔ 14 صدیوں میں جو امت نہیں کر پائی غدیر کے صدقے میں ہم نے وہ کر لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ وفادار کون ہے، ہم جانتے ہیں کہ غدار کون ہے۔ جو وفادار ہے ہم اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، جو غدار ہے ہم اس کا ذکر بھی پسند نہیں کرتے، ہم اسے صلوات بھیجیں محمد اللہ۔
اس کا ذکر بھی نہیں کرتے. عزیزان اکرامی، یہ اصحاب پیغمبر، کیونکہ آج شب شہادت کے حوالے سے میری گفتگو کو 8ویں امام تک متصل ہونا ہے، تو صحابیت کے حوالے سے جنگ احد کا جو نتیجہ ہے اور جو انعام ہے ان کا کہ جنہوں نے سرفروشی کے ساتھ جانوں کو پیش کیا، اور جو سزا ہے ان کی کہ جنہوں نے پیغمبر کو تنہا چھوڑ دیا، اسی کا ایک منظر ہے جو تاریخ میں بھی ہے، جو حدیث میں بھی ہے، جو قرآن میں بھی ہے. تینوں جگہ یہ منظر ہے. بس آپ اس کو محسوس کر لیں اور گفتگو آگے بڑھ جائے. عہد کی لڑائی جب ختم ہو گئی اور مولا متقیان اور پیغمبر کے باوفا اصحاب کی جانثاری کی بدولت دوبارہ ابو سفیان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ مکے کی طرف فرار کر گئے. اب سب لوٹے. اب جب لوٹے تو جبرائیل نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ ابھی آپ اپنے اصحاب کو آرام کا حکم نہ دیں، بلکہ جو بھاگ گئے ہیں کافر ان کا پیچھا کرے. ایک عام حکم تھا کہ یہ تو بھاگ گئے ہیں، بڑا جانی نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا، مگر ان کا پیچھا کرے. اس پیچھا کرنے میں جو مارکا ہے وہ امراء الاسد ایک مقام ہے جو مدینے سے 8 میل کے پاس ہے. یہاں تک پیچھا کیا گیا اور تاریخ نے اس غزوے کو غزوہ امراء الاسد کے نام سے یاد کیا. اب اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جب جبرائیل کا یہ حکم آیا تو پیغمبر نے کہا اب ہمیں پیچھا کرنا. حالانکہ لوگ زخمی تھے، تھکے ہوئے تھے، پریشان تھے، لاشوں کا بار تھا کاندھوں پر، یہ سب پیچھا کرنا. تو جو بیداغ لوگ تھے وہ بھی آئے. اب دوبارہ جبرائیل آئے. آپ تفسیروں میں پڑھیں، تاریخ میں پڑھیں، انہوں کا اللہ یہ چاہتا ہے کہ بس وہ لوگ جائیں جو کل زخمی ہوئے، جو رسول کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. اللہ کا حکم ہے کہ ان کو لے ہی نہ جائیے، بس ان لوگوں کو لے جائیے جو زخمی ہوئے تھے. ذرا غور فرمائیں کہ بظاہر یہ بڑی سخت منزل ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ زخم ہے، کسی کے پاؤں پہ زخم ہے، کسی کا سینہ زخمی ہے. بڑی مشکل سے رسول کی حفاظت کر کے لائے، اب پھر ان کو نیکسٹ ڈے سفر کرنا. یہ زخمی لوگ، ان کو جانا، مگر اللہ کا حکم یہی آیا کہ صرف وہ جائیں گے کہ جو زخمی. ابن اسیر نے بھی اس واقعے کو لکھا، عبد البر نے بھی اس واقعے کو لکھا اور تمام مصنفین نے لکھا، مگر جو ہائی لائٹ کیا ہے وہ شیعہ مورخین نے کیا. یہاں سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ واقعی جو پیغمبر کے جانثار ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، ان کی بات ہم کرتے ہیں. اس لیے کہ اس کو جعفر سبحانی نے بھی لکھا، مرتضی مطہری شہید نے بھی لکھا. تو جو کیفیت ان لوگ کے لکھنے کی ہے وہ الگ، اس میں سب سرخی کے تحت کہ یہ غزوہ ہوا اور اس میں یہ ہو گیا، ابن اسیر وغیرہ. مگر تفصیل آپ کو ہماری کتابوں میں ملے گی. آپ کیا نہیں ملے گی؟ ہماری کتابوں میں ملے گی. اس لیے کہ سچے صحابہ کے جانثار بھی ہم ہیں، اہل بیت کے شہدا بھی ہم اہل بیت کے بھی شہدا ہیں. ہم ان صحابہ کو بھی سلام کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کے وفادار بن کر رہے. ایک معیار ہے ہمارا، اور وہ معیار ہمارا اپنا گھریلو نہیں، میرے نبی نے دیا ہے اور میرے پروردگار نے دیا. تو نہ ہم اللہ کے خلاف جا سکتے نہ اس کے رسول کے خلاف جا سکتے. اب جو لوگ ہم پر طنز کرتے ہیں ان کی ایک عجب مجبوری ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کدھر، وہ یہ نہیں دیکھتے رسول کدھر، وہ یہ دیکھتے ہیں حکومت کدھر. آپ کو حکومت مبارک ہو، ہم کو رضائے پروردگار چاہیے. صلوات بھیجیں محمد. جب بس وہ جائیں گے امراء الاسد کے مارکے میں کہ جو زخمی، اور جتنے زخمی تھے ان کی تعداد 250 یا 300 لکھی. یہ 300 لوگ چلے کس شام سے گئے ہیں؟ رسول کے 2 زخمی صحابہ
کی کیفیت بیان کی ہے لبنانی مورخ ہاشم نے. انہوں نے لکھا کہ ایک کے ہاتھ میں زخم تھا، سینے میں زخم تھا، ایک کے پاؤں میں زخم تھا، اور ایسا زخم تھا کہ چلنے میں دشواری. ظاہر ہے کہ ایک دن پہلے تلوار سے یا تیر سے یا بھالے سے زخم لگا ہو تو چلنے میں دشواری تھی. اس زخمی کیفیت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ تم چل نہیں سکتے تو تم رک جاؤ اور تم اس کی دیکھ بھال کے لیے رکو، کیونکہ صرف زخمیوں کو لے جانا. یہ کہہ کر رسول نکل گئے. جب رسول نکل گئے تو ان کی غیرت ایمانی کو جوش آیا. ہم چل سکتے ہوں یا نہ چل سکتے ہوں، سانسیں تو چل رہی ہیں. ہم چل سکیں یا نہ چل سکیں، سانسیں تو چل رہی ہیں. جب تک سانسیں چلیں گی اپنے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے استقامت کہ نبی کا ساتھ کسی حال میں نہیں چھوڑنا. یہ دونوں بھی پیچھے پیچھے نہیں. تو وہ جن کے پیر زخمی تھے وہ کچھ دور چل کر تھک جاتے. اس کیفیت سے کہے کہ جن کا پیر صحیح تھا، ہاتھ زخمی تھے، وہ زخمی پیر والے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر چل رہے کاندھے پر اٹھا کر چل رہے تھے، صرف اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اس منزل میں جانا. یہ حکم کس لیے آیا؟ اس کی کئی وجوہ بیان کی علماء نے اور فن تاریخ کے اماموں نے. کہ اس کی ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مدینے میں جو منافق تھے، عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھی اور جو یہودی تھے، وہ بہت خوش تھے کہ چلو مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، ایک بھاری شکست ہوئی. اب بعد میں وہ ایکٹیو ہوتے کہ مکے سے یہ شکست کھائی چکے ہیں اور بڑا نقصان ہوا ہے، اب یہاں ہم سرگرمی شروع کریں. تو ان منافقوں کے حوصلے کو دبانے کے لیے کہ زخمی بھی میدان جہاد میں جا رہے ہیں، کبھی سر نہ اٹھا لینا. ایک وجہ مورخین نے یہ تحریر. دوسری وجہ یہ تحریر کی کہ جب کافی آگے بھاگ گئے، بھائی حضرت علی کی تلوار جب چلتی تھی تو سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں. میلوں جب چلے گئے تب ہوش آیا. یہ ابو سفیان کا لشکر ہے تو رک کر ایک دوسرے سے پوچھیں کہ ہم بھاگ کیوں رہے ہیں. آپ نے اور فرمایا کہ جب بھاگ کے میلوں چلے گئے، کم سے کم 20 میل کے فاصلے پہ پہنچ گئے، تب سوچ رہے ہیں کہ بھاگ کیوں رہے ہیں. علی کی تلوار کا کوندا ایسا ہے کہ 20 میل تو سوچنے ہی کا موقع نہیں دیتا. ابو سفیان نے کہا کہ یہ زخمی ہیں، ان کو ہم نے بڑا جانی نقصان پہنچایا، لوٹو پھر سے اٹیک کرو، کوشش کرو کہ کسی طرح محمد کو قتل کر دے. نعوذ باللہ. پوری پلاننگ یہ ہے کہ رسول کا خاتمہ. تو یہ خبر اللہ نے اپنے رسول کو دی. اگر آپ پیچھا کریں گے تو وہ جو بھاگے ہیں ان کے حوصلے اور ٹوٹ جائیں. 20 کلومیٹر 20 میل آگے چلے گئے ہیں، اگر 8 میل بھی بڑھ گئے تو اب علی کی تلوار میں ان کے درمیان سے 12 میل کا فاصلہ ہے. اب ہوش نہیں رہے گا. اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ ان کو بھی یہ ہوش رہے کہ مسلمانوں کے حوصلے نہیں ٹوٹے. اس لیے پیغمبر اکرم صرف زخمی لوگوں کو لے کر. اس میں بس ایک مجاہد ہے کہ جس کے کوئی زخم نہیں، اور ان کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری. آپ سب جانتے ہیں یہ جو مشی ہوتی ہے اور چہلم میں جو سرکار سید الشہداء کی زیارت کو کارواں جاتے ہیں، اس کی ابتدا جابری نے کی. اور یہ رسول کے وہ محترم صحابی ہیں کہ جنہوں نے طویل عمر پائی ہے اور 5ویں امام تک کا عہد دے. نابینا تھے، 5ویں امام کے لمس سے بینائی واپس آئی. تو یہ جابر ہیں
یہ پہلے دن جو جنگ تھی اس میں شریک نہیں ہو پائے. اس کی وجہ تھی کہ ان کے والد تھے عبداللہ ابن حرام. یہ جابر ابن عبداللہ انصاری تھے, ان کے والد تھے عبداللہ ابن حرام. گھر میں دو ہی لوگ تھے مردوں میں, ایک عبداللہ ابن حرام اور ایک جابر ابن عبداللہ, اور ان کی 7 بہنیں. تو باپ نے کہا کہ تم کو جانے کی اجازت نہیں ہے, تم اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کرو گے, میں جاؤں. انہیں کا میں جوان ہوں, تو انہوں نے اپنی سپریم اتھارٹی کو استعمال کیا کہ میں باپ ہوں, میرا حکم ماننا تم پر واجب. اب مجبوراً یہ رک گئے تھے, یہ نہیں گئے, یہ نہیں گئے تھے, ان کے باپ گئے تھے اور شہید ہو گئے. یعنی احد میں عبداللہ ابن حرام شہید ہو گئے. تو اب نیکسٹ ڈے جب پھر پیچھے کی بات آئی تو باپ بڑے ہیں, بہنیں ہیں, یتیمی ہے, گھر بھی سنبھالنا. ہمارا تو یہ عالم ہوتا ہے, آپ غور فرمائیں کہ رسول کے اصحاب کی عظمت کو سمجھیں کہ ہمارے گھر کوئی انتقال ہو جائے. اب کہیں مجلس ہے, ہمیں جانا ہے, اب ہم جا نہیں پاتے کہ انتقال ہو گیا, اور جس نے بلایا ہے اس کو بھی کوئی شکوہ نہیں رہتا کہ نہیں کیسے آتے. انڈرسٹوڈ ہے یہ بات کہ کیسے آتے. یہ ہماری زندگی کی بات ہے, لیکن یہ نبی کے صحابی کی زندگی کی بات ہے کہ باپ مر گیا تو کیا ہمیں جہاد میں شامل ہونے کے لیے جانا. تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے آ کر رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول, میرے ساتھ یہ مرحلہ تھا, میرے باپ شہید ہو گئے, آج مجھے لے چلیے. تو وہ ایک واحد فرد تھے کہ جن کے کوئی زخم نہیں تھا مگر گئے, جن کے کوئی زخم نہیں تھا مگر گئے. باقی سب وہی لوگ گئے کہ جو زخمی تھے. اور جب وہاں پہنچے تو معبد ابن معبد نام کا ایک کافر تھا, وہ گزرا. اس نے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیسے؟ کہا ہم تو ابو سفیان کا پیچھا کر رہے ہیں, اس نے ہمارے شہر پر حملہ کیا. تو وہ آگے چلا گیا. آگے جہاں ابو سفیان کا پڑاؤ تھا, اس سے پوچھا کدھر سے آ رہے ہو؟ جب اس کو دیکھا کہ بھائی مدینے کی طرف سے آ رہے ہیں, کیا عالم؟ اس نے کہا سر پہ پیر رکھ کے بھاگو, 8 میل تک آ گئے ہیں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے. ہاں بس اب نکل لو, اب اس کے آگے گنجائش نہیں ہے. تو تاریخ کہتی کہ جیسے ہی یہ خبر ملی, لمحوں میں اب جو فرار کا منظر سامنے آیا تو مکے ہی میں جا کر لوگوں نے سانسیں لی, مکے ہی میں جا کر سانسیں لی ہیں. یہ جو ہیبت کا سکہ بیٹھا ہے یہ ذوالفقار علی کا معجزہ ہے. تنویر صاحب ادھر تشریف لے آئے ہیں, صلوات پڑھے محمد علیہ. تو یہ اسد الحمرہ کا غزوہ ہے کہ جس میں رسول نے زخمی لوگوں کے ساتھ اس لشکر کا پیچھا گیا کہ جس نے احد میں بڑا جانی نقصان ہوا. اب آئیے سورہ آل عمران. قرآن دونوں منظر پیش کر رہے ہیں. تو یہ بھی وضاحت ہو رہی کہ کیوں نہیں لے جایا گیا ان کو کہ جو محفوظ, کیوں لے جایا گیا ان کو کہ جو زخمی تھے. جو زخمی تھے ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد آپ کی اطاعت, وہ لوگ کہ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد آپ کی اطاعت, اگر وہ ایمان اور تقوی پر ہیں تو اجر عظیم کے مستحق. یہ تعارف کرایا ان کا کہ جو جنگ احد کے دوسرے دن گئے, اور ان کا بھی تعارف کرایا. یاد کرو احد کے اس روز کو کہ جب تمہیں آواز دی جا رہی تھی تم مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے. اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں غم دیا. اب یہ آیتیں کب اتری؟ یہ جو محفوظ لوگ تھے یہ سب جھکا کر ہم سے تو غلطی ہوئی, آپ نے ہمیں چھوڑ دیا, آپ ہم کو لے کر نہیں گئے. یہ سب تو بیدار لوگ تھے نا, یہ جتنے لوگ تھے بیدار تھے, ان کے جسموں پہ کوئی خراج بھی نہیں آئی. تو رسول اللہ نے کہا بھئی یہ آیتیں آئی, جو گئے ہیں
ان کے لیے اجر عظیم ہے. جو نہیں گئے ہیں ان کے لیے غم یہ ہے کہ تڑپتے رہو. تم نے کل رسول کو چھوڑا تھا, آج رسول نے تمہیں چھوڑا ہے. قرآن نے دونوں منظر بھی واضح کر دیے کہ جن کو لے جایا گیا ہے اسد الغمرہ کے غزوے میں کیوں, اور جن کو چھوڑا گیا ہے کیوں. غم دینے کے لیے ان کو چھوڑا گیا جنہوں نے جانثاری کا اظہار نہیں کیا. اب یہ ہم نہیں بتائیں گے وہ کون لوگ, لیکن قسم خدا کی آپ کوئی بھی تاریخ پڑھیں تو ایک ایک نام سامنے آ جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ نام چھپا. وہ جتنے لوگ جنہوں نے فرار اختیار کی تھی اس میں جتنے چودھری ہیں سب کے نام لکھے. شبلی نمانی کو پڑھ کے آئیے, تاریخ طبری کو پڑھ کر آئیے, ابن خلدون کو پڑھ کر آئیے. پھر ہم نہیں بتائیں گے, ہمیں بتائیے گا. اور جب آپ بتائیں کہ یہ لوگ تھے تو ہم آپ سے صرف اتنی گزارش کریں گے کہ جیسے ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے آپ بھی چھوڑ دیجیے. کیونکہ بنیاد قرآن کو رکھیے, بنیاد جاں نثار محمد کو رکھیے, اس سرکار ختمی ماں کو بنیاد رکھیے. آپ اگر مسلمان ہیں واقعی تو آپ کے دل میں رسالت کے جلووں کے علاوہ اور کسی کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے. بس اس جلوے میں جو نہاتا ہوا نظر آئے اس کے پیروں کی دھول اٹھائیے, سر پہ رکھیے. اور رسالت کے ان جلووں سے جو پیٹھ موڑتا نظر آئے, کتنی بڑی بھی شخصیت ہو, آپ اس سے پیٹھ موڑ لیے. یہ اس سے پیٹھ موڑا لینے ہی کا نام تبرہ ہے, جسے آپ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں گالیاں ہیں, یہ نہیں, کوئی گالی نہیں. کیا کہتے ہیں, وہ جو رسول کا غدار ہے اس سے منہ پھیر لینا یہ تبرہ ہے. یہ ہم بھی کرتے ہیں, یہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے, ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. تو عزیزان گرامی, یہ وہ اصحاب رسول ہیں کہ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. انشاءاللہ آگے کی مجالس میں بھی یہ تذکرہ ہوگا. یہ کہاں تک بات جاتی ہے, احد کو لگ بھگ مکمل کیا ہے, خندق کا غزوہ ہے, خیبر کا غزوہ ہے, اور اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ صحابیوں کے کیا خدمات, کیونکہ آج تک تو ہم نے بہت پڑھا کہ خیبر میں, خندق میں میرے مولا نے کیا کیا, اور ظاہر ہے کہ ہم نہ بھی مولا کا ذکر کریں تو مولا کی ضرب وہ ہے کہ جس پہ فخر و مباحت جبرائیل کرتے ہیں. ہم تو ان چاہنے والوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ الزام ہمارے اوپر سے لوگ لگانا چھوڑ دیں کہ ہم اصحاب رسول کو نہیں مانتے. بس یہی ثابت کرنا ہے کہ ہم ہی مانتے ہیں, ہم ہی مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتے. اور اس لیے مانتے ہیں کہ پیغمبر کے حکم کے مطابق پیغمبر حکم دے کر گئے کہ قرآن اور اہل بیت, تو جو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہے وہ سب میرے لیے محترم ہے. اس دور میں جو قرآن و اہل بیت کے ساتھ ہیں وہ بھی محترم ہیں, اور اس دور میں جو کہ قرآن و اہل بیت کے ساتھ وہ زیادہ محترم, اس لیے زیادہ محترم ہے کہ ان کو یہ بھی شرف تھا کہ انہوں نے اہل بیت کی زیارت بھی کی. ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کی زیارت نہیں کی. اس معاملے میں ہم پیچھے ہیں, لیکن وہ لوگ جو ان کے وفادار بھی رہے تو ان کا شرف یوں بڑھ جاتا ہے کہ وہ صحبت یافتہ ہے. لیکن یہ تھوڑے ہی سے لوگ ہیں, میجارٹی حکومت کی بنیاد پر در اہل بیت کے قریب نہیں آئے, میجارٹی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ مسلمانوں میں فقیہ ہیں جن کو امام کا درجہ دیا جاتا ہے, امام مالک, ان کو بعض لوگوں نے تابعی میں شمار کیا. تابعی اسے کہتے ہیں کہ جس نے رسول کے کسی ایک صحابی کا زمانہ پایا. امام مالک مدینے میں پیدا ہوئے,
ان کی مشہور ترین کتاب ہے موطا، امام مالک کی کتاب ہے موطا، کتاب انہوں نے مرتب کی، رسول کی حدیثیں۔ اب آپ زمانے کی گردش کہیے یا زمانے کی اہل بیت اطہار سے لاپرواہی کہیے یا حالات کا تقاضا کہیے، جو بھی ہے، ہارون رشید کے دور میں امام مالک موجود اور ہارون رشید ان سے سوال کر رہا ہے۔ کون ہے ہارون رشید؟ عباسی خلیفہ۔ امام مالک سے کہہ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کی کتاب میں جو حدیثیں بیان کی ہیں، صحابہ سے نقل کی ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا ہے۔ اب ہارون رشید کہہ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کی کتاب میں علی اور عبداللہ ابن عباس کو نہیں پاتا، علی اور عبداللہ ابن عباس کو نہیں پاتا، کیونکہ وہ عباسی تھا، اس لیے اس نے عبداللہ ابن عباس کا بھی نام لیا۔ آپ کی کتاب میں ان دونوں کو نہیں پاتا، تو اس نے سر جھکا کر کہا کہ بھئی ہم ان لوگوں سے ملے نہیں کہ جو ہمیں علی کی خبر دیتے۔ مدینے میں پیدا ہوا، مدینہ ہی تو اہل بیت کا مسکن ہے، مدینہ ہی تو اہل بیت کا مرکز ہے، مگر امام مالک کو کوئی ایسا نہ ملا کہ جو علی کی خبر انہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ کہ مدینے پر طاغوت کے شکنجے اتنے سخت تھے کہ علی کا نام لینا جرم تھا، نام لینا جرم تھا۔ کسی دن میں عرض کروں گا کہ کیا گزری ہے اہل بیت اطہار۔ تو ایک حدیث مولائے متقیان سے نہیں نقل کر پائے امام مالک، مدینہ ہی میں رہے، وہیں درس حدیث حاصل کی، مگر ان کی کتاب میں ایک حدیث۔ تو جو کتاب علی کی بیان کردہ حدیث نہ پیش کر سکے، اس کتاب کو زمانہ معتبر مانے، ہم کیسے مان لیں؟ ہم نہیں مان سکتے۔ یہ ہارون رشید کے دور کی بات۔ امام مالک ہارون رشید کے دور میں انتقال کر گئے، اور ہارون رشید بھی اپنے آخری وقت میں اہل بیت کی عداوت کی بنا پر واصل جہنم ہوئے۔ اس لیے کہ ہمارے 8ویں امام جن کی آج شب شہادت ہے، ان کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ظاہر اسی ہارون رشید نے، لیکن خود اس کا کیا عالم۔ جس وقت ہارون رشید نے زہر دیا ہے تو 8ویں امام کی عمر 30 برس تھی غالباً۔ مورخین کا یہ بیان۔ بغداد کے قید خانے میں مدتیں گزارنی میں ساتھی 20 برس مسلسل قیدی ہے۔ 20 برس معمولی عرصہ نہیں۔ 8ویں امام پر یہ صدمہ آیا۔ اسی کے ساتھ 8ویں امام کو تھوڑا سا وقت دیا، اس لیے جلال الدین سیوطی جو اہل سنت کے بڑے مورخ ہیں، جنہوں نے تاریخ الخلفاء لکھی ہے، انہوں نے 8ویں امام کو مجدد اسلام لکھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد کوئی ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو اسلام کی تجدید کرتا ہے، بھولے ہوئے سبق کو یاد دلاتا ہے۔ تو جلال الدین سیوطی نے امام رضا کو مجدد اسلام لکھا، جنہوں نے اسلام کو تجدید۔ مگر میں پہلے دن عرض کر چکا کہ لکھا تو بہت کچھ کتابوں میں گیا، مانا کچھ نہ گیا۔ جلال الدین سیوطی نے صرف لکھا ہے، مانا نہیں۔ 8ویں امام کی فقہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، یہ مجدد اسلام۔ اور ہارون رشید کی عمر کا آخری حصہ اس کشمکش میں تھا کہ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک امین اور ایک مامون۔ اس نے دونوں کو سلطنت تقسیم کر دی۔ امین کی ماں عربی نسل تھی، منصور دوانقی کی پوتی تھی۔ مامون کی ماں کنیز تھی اور ایرانی تھی۔ تو جو اجمی لوگ تھے ایرانی، وہ مامون کو پسند کرتے، اور جو عراقی لوگ تھے اور عباسی، وہ امین کو پسند کرتے۔ تو اس نے عراق اور حجاز کے حصے امین کو دیے، مرو، ایران اور یہ حصے مامون کو دیے۔ اور پھر آخری وقت میں کہا کہ دونوں بیٹے میرے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، دونوں کے جاسوس مقرر، یہ چاہتے نہیں کہ میں زندہ رہوں۔ یہ ہارون رشید کو قبول ہے کہ بیٹے نہیں چاہتے ہیں کہ میں زندہ رہوں۔ حکومت باندھ ہوتی ہے نا، حکومت کا کوئی مذہب نہیں۔ جب
بیٹے اور باپ حکومت کے لیے نہیں برداشت کر رہے ہیں تو نبی کے بعد علی کو کوئی کیسے برداشت کر لے جن کے دلوں میں ہوس حکومت ہے؟ یہ ہوس حکومت ہے کہ جس نے دنیا سے اہل بیت سے دنیا کو دور کیا، اسی ہوس کے تحت یہ انجام۔ اور پھر ہارون مر گیا 192 ہجری میں غالباً، یا اور زیادہ ہو سکتا ہے، مجھے کچھ کنفیوژن، وہ مر گیا۔ 4 برس تک مامون اور امین لڑتے رہے۔ امین عیاش طبع تھا، حکومت پہ اس کا زیادہ وہ نہیں تھا، اور غبی بھی تھا، اتنا ذہین نہیں تھا جتنا مامون۔ تو 4 سال کے بعد مامون نے امین کو قتل کر دیا۔ حکومت کے لیے بھائی نے بھائی کو مارا۔ آپ سمجھ لیں کہ حکومت کا کیا مزاج ہے۔ کوئی بھی اقتدار ہو، اگر آپ کو لگے کہ یہ اقتدار ہے تو اس کے لیے صحیح سے غلط کام کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اور یہ مثالیں ہماری تاریخ میں بہت کم، محدود چند اس لیے ملتی ہیں کہ ہم اہل بیت سے ایسا چمٹے رہے کہ ہمارے اندر ہوس حکومت ویسی پیدا ہی نہ ہوئی جیسی دوسروں میں پیدا ہو۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ فتوحات نہیں ہیں، یا قبیلے نہیں ہیں، یا جنگیں نہیں ہیں۔ تاریخ میں بہت سے ابواب، لیکن ہماری تاریخ آپ کو ان مثالوں سے یکسر خالی نظر آئے۔ اوت کی تاریخ ایک شیعہ سلطنت قائم ہوئی تو وہاں آپ کو یہ مثالیں نہیں ملیں گی کہ بیٹے نے باپ کو قیدی بنایا، باپ نے بیٹے کو قیدی بنایا، بھائی نے بھائی کو مارا۔ دلی میں آ جائیے تو اورنگزیب نے اپنے سب بھائیوں کو مار دیا، سب بھائیوں کو مار دیا۔ یہ جو لکھنؤ میں یہ سلسلہ آپ کو نہیں کے برابر دکھتا اور تمام سلطنتوں میں دکھائی دیتا ہے، یہ بھی تعلیمات اہل بیت سے جڑے رہنے کا پیغام۔ اہل بیت کی محبت کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ آپ کو حیوان نہیں بننے دیتے، انسان بنائے رکھتے، انسان بنائے رکھتے، رحم کا جذبہ پیدا کرتے۔ آپ کا دشمن بھی اگر سسک رہا ہو تو آپ کو اس کو اٹھا لینے کا حوصلہ ہے، اس لیے کہ آپ اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ جہاں خوخاریت ہوتی ہے وہاں عشق اہل بیت نہیں ہے۔ عشق اہل بیت خوخاریت کا خوگر ہی نہیں، عشق اہل بیت تو انسانیت پر محبت کی طرح برستا ہے، ہر ایک کے لیے محب اہل بیت کا دل دھڑکتا ہے۔ بہرحال یہ گفتگو طولانی ہو جائے گی۔ تو 4 سال بعد مامون کو امین پر فتح حاصل ہو گئی اور امین مارا گیا، بھائی نے بھائی کو مار ڈالا۔ اس کے بعد تنہا یہ وارث ہو گیا تو 3-4 سال اس نے حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کا وزیر تھا، وہ وزیر حکومت چلاتا تھا، اس کو کچھ خبر بھی نہیں دیتا۔ اس نے فضل ابن سہل اور حسن ابن سہل کو الگ الگ حصوں میں گورنر بنا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے تو شورا پشتیاں شروع ہوئی، ہنگامے شروع ہوئے، بدوؤں نے جمع کر کے ہنگامہ آرائی، ایک عجب انتظام تھا، اور وزیر مامون کو کچھ بتا نہیں رہا۔ انہی صورتحالوں میں کچھ شیعہ بھی اٹھے، جو اٹھے ان میں ابو عبداللہ بن محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن اسماعیل بن حسن، مولا حسن۔ یہ وہ شخصیت ہیں حسن جن کو تبا تبا کہا جاتا ہے، تبا تبائی سادات ہوتے ہیں نا، تو یہ انہی کی نسل سے تبا تبا کہلاتے ہیں۔ تو یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کوفے میں عباسیوں کو نکال دیا اور حسن بن سہل کی فوجوں کو بھگا دیا کوفے سے۔ تو ایک بہت مضبوط سردار ان کی مدد کے لیے آ گیا، ابو سرایا۔ یہ ابو سرایا تھا جو سپورٹ کیا۔ اب جب یہ سپورٹ ہوا، جیسے ہی کوفے پہ قبضہ ہوا ویسے ہی حادثاتی طور پر ان کا انتقال ہو گیا، جو امام حسن کی نسل سے۔ اس نے پھر چھٹے امام کے فرزند کو یعنی ان کے پوتے کو تخت پر بٹھا دیا۔ لیکن یہ جو شیعہ تخت پر آئے، یہ تخت پر آئے، انہوں نے دعوی امامت نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب یہ تخت پر بیٹھ گئے
تو جو سکہ ڈھلوایا اس سکے پہ امام رضا کا نام تھا، اس سکے پہ ان لوگوں نے امام رضا کا نام تھا. تاریخی طور پر طے ہو گیا کہ امام رضا کا نام اسی لیے سکے پہ ڈھلوا رہے ہیں کہ اپنی امامت کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، ظالم کے پنجے سے حکومت چھین رہے ہیں. یہ صورتحال پھر آپس میں جورش ہوتی رہی اور ایک ایسا مارکا ہوا، یعنی 10 مہینے کے اندر کی یہ ساری صورتحال ہے کہ جس میں ابو سرایا کو حسن بن سہل کی فوجوں نے قتل کر دیا اور جو چھٹے امام کے بیٹے تھے ان کو اسیر کر لیا گیا، ان کو مامون کے پاس بھجوا دیا گیا. مامون کا ایک خاص آدمی ہرسمہ تھا، اس نے جا کر مامون کو سارے حالات بتائے جو اس کے وزیر نے نہیں بتائے. تو جب وہ حالات بتا کے نکلا تو وزیر نے اسے قتل کروا دیا. اب مامون کو کچھ ہوش آیا تو اس نے کہا یہ شورا پشتیاں اور یہ خانہ جنگیاں، اس پہ قابو کیسے پایا جائے. تو اسے ایران یاد آیا کیونکہ نانیال ادھر تھی. جب اس نے ایران کا جائزہ لیا تو ایران میں حالانکہ فتح دوسرے خلیفہ کے دور میں ہوا لیکن عباسیوں نے اپنی تحریک کی ابتدا ایران سے، بنی عباس کی جو تحریک تھی وہ ایران سے شروع ہوئی. اس ایران میں تحریک کی ابتدا یہ تھی کہ حسین مظلوم مارے گئے. اب ایرانیوں کے اندر کربلا گویا رج بس گئی اور ان تک شیعت پہنچ چکی. اب اسے یہ لگا کہ اگر ان کی مدد لی جائے تو کیسے. بس اسی کو حل کرنے کے لیے مامون کی نظر 8ویں امام پر ہے کہ یہ شیعوں کے امام، اگر ان سے تعلق قائم ہو جائے تو ایرانی شورا پشتیاں ختم ہو جائیں اور حکومت میں ایک طرف سے فرصت نصیب ہو جائے گی. اس لیے اس نے دربار میں ایک مشاورتی جلسہ کیا. اس جلسے میں اس نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی حکومت کا ولی عہد علی ابن الرضا کو بناؤں. تو یقین جانیے جتنے عباسی تھے سب کھڑے ہو گئے. کیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا حکومت بنی ہاشم کو دو؟ زمانہ گزر گیا مگر بنی ہاشم کی عداوت دلوں سے. کیا حکومت بنی ہاشم کو دو گے؟ تو مامون نے کہا حق تو انہیں کا. کہ وہ ٹھیک ہے مگر بنی عباس کے ہاتھوں سے حکومت نہیں جانا چاہیے. سارا مسئلہ یہیں پر ہے کہ جو قابض ہوا وہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے اقتدار نہ جائے، اس کے ہاتھ سے اقتدار نہ جائے، جبکہ اقتدار صرف اللہ کا، اقتدار صرف اللہ کا، اور اللہ کے اقتدار کا اظہار صرف اہل بیت سے ہو سکتا ہے اور کسی سے نہیں ہو سکتا. صرف اہل بیت اطہار سے اس کے اقتدار کا اظہار ہوگا. یہ مجبور نہیں، بس زمانہ ہے نہیں قبول کر رہا ہے. اصل میں اس کی طرف سے نظام جبر اپلائی نہیں. وہ جو مالک حقیقی ہے اس نے نظام جبر کو اپلائی نہیں کیا. کیونکہ اس نے نظام جبر کو اپلائی نہیں کیا اس لیے اہل بیت کی تاریخ مظلومانہ تاریخ ہے، لہو میں ڈوبی ہوئی تاریخ ہے. یہ تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، ان کی وہی رضا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو پیش کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بزرگ بہتر جانتے ہیں، جو بچے ہیں وہ اس تاریخ سے واقف ہیں، کیونکہ یہ تو سب نے سنا ہے کہ 8ویں امام ولی عہد کیوں ہیں، اس کا پس منظر. اب مامون نے 8ویں امام کو بلانے کے لیے دربار میں مناظرے کرائے. چونکہ ذہین تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا تو اس نے جب بیک وقت 70 علماء سے صرف اس بات کے لیے مناظرہ کیا کہ صحیفہ میں حق علی کا تھا کہ علی کے غیر، اور ان مناظروں میں مامون کامیاب ہوا. اس کا مطلب یہ کہ ادراک سب کو ہے حق اہل بیت کا. اور اس مشاورتی جلسے میں یہ طے ہو گیا کہ اب 8ویں امام کو بنایا جائے. تو اس نے ہرسمہ کو بھیجا خط لے کر 8ویں امام کے پاس. تو اسی دربار میں ایک ایرانی شیعہ بیٹھا تھا. اس نے کھڑے ہو کر مامون سے کہا دیکھیے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہر ایک کے بس کی بات ہے. جس کے دل میں ولائے علی ہوتی وہی بول سکتے. مامون کہیں تیرا ارادہ کوفیوں کی طرح تو نہیں؟ اس شیعہ نے مامون سے کہا کہیں تیرا ارادہ ان کوفیوں کی طرح تو نہیں ہے
کہ جنہوں نے حسین کو بلایا اور پھر قتل کر دیا. تو تاریخ کہتی مامون نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی کہ میرا وہ ارادہ نہیں, میں تو واقعی اہل بیت کے حق کا اقرار کرتا ہوں. اب غور فرمائیں کہ کتنے مکر اور کتنے فریب ہیں کہ جو حکومت زمانے کو دیتی ہے اور سادہ لوگ عوام اس میں الجھ جاتے ہیں. اور یہ ہر دور کی حکومتوں کا حال ہے. اپنی حکومت کو بھی دیکھ لیے تو فریب ہی تو ہے جس کی بنیاد پر ایک حکومت آپ کے سر پر مسلط ہے اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے. تو حکومتیں فریب دیتی. مامون نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی اور ان کو بھی بھیجا ہر سما کے ساتھ. وہ بھی آئے, انہوں نے 8ویں امام سے کہا کہ میرے سامنے اس نے قسم کھائی ہے, آپ کے حق کو تسلیم کیا. تو 8ویں امام نے کہا یقین جانو کہ میرا قاتل مامون کے علاوہ کوئی نہیں. اس وقت پیشین گوئی فرما دے اور میں مجبور ہوں صبر کرنے کے لیے. اب یہ مجبوری, اسی مجبوری کو آپ چاہیں تو رضا الہی یہی ہے. میں مجبور ہوں صبر کرنے کے لیے, ورنہ مامون ہی میرا قاتل. امام نے انکار کیا. اب یہاں سے تاریخ 2 حصوں میں بڑھ گئی. کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ اس نے بہت پریشر ڈالا, منت سماجت کی اور مرو بلا لیا. اور بعض تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ 300 سپاہی بھیجے کر رات کی تاریکی میں جانا اور گرفتار کر کے لے آنا. دونوں روایتیں, اب صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے, مگر 2 روایتیں ہیں کس طرح مامون تک 8ویں امام پہنچے. میں نے دونوں آپ کے حوالے کر دی. کچھ لوگ کہتے ہیں منت سماجت کے ساتھ لائے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں گرفتار کر کے بلوایا. بہرحال بلوایا اور بے پناہ کوشش کی کہ 8ویں امام ولی عہدی کو قبول کر. اور 8ویں امام نے اس شرط پر ولی عہدی قبول کی جس شرط پر مولا حسن نے سلوک کی. بالکل وہی شرط. مولا حسن نے معاویہ سے جب سلوک کی تو یہی کہا تھا کہ ہم تیری دنیا میں دخل نہیں دیں گے, تو میرے دین میں دخل نہ دے. یہ امام حسن نے شرط رکھی. وہی شرط 8ویں امام نے رکھی کہ اگر تم ولی عہد بنانا چاہتے ہو تو مجھے یہ منصب قبول ہے, مگر میں کار حکومت میں کوئی حصہ نہیں لوں گا, کوئی حصہ نہیں لوں گا, اور دینی معاملات میں تم میرے ہوتے ہوئے دخل اندازی نہ کرنا. مامون نے اس شرط کو قبول کر لیا. یہ شرط نہیں, یہ ظلم کے چہرے سے نقاب ہٹا دی ہے 8ویں امام کہ حکومتیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں, امامت دین کے لیے ہوتی ہے. اب اس نے کہا کہ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو 8ویں امام نے کہا کہ تیرے حکومت کا جو امتیازی رنگ ہے وہ سیاہ, اس کو بدل دو, کیونکہ سیاہ رنگ بنی امیہ تھا, ہم اہل بیت کا رنگ سبز. تو مامون رشید نے پہلی بار سارے جھنڈے اور سارے پرچم سبز کروائے. یہ جو مسلمانوں کے آپ ہرے جھنڈے دیکھتے ہیں یہ 8ویں امام کا صدقہ. آج تم بھی کالے جھنڈوں میں لپٹے ہوتے اور اس کالے رنگ کو بدعت نہ کہہ رہے ہوتے اگر 8ویں امام نے سبز رنگ سے آشنا نہ کیا ہوتا. یہ جو سبز رنگ ہے یہ 8ویں امام نے دیا. اور اس کے بعد بس گفتگو آخری مرحلے پہ وقت مکمل ہو گیا. امام کے اعزاز میں ایک بڑی دعوت ہے. بس اس دعوت کا ایک منظر, اور کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں مزید تفصیل عرض کر سکوں. بہت بڑی دعوت رکھی جس میں عمراء, عمادین اور تمام بڑے لوگ شامل ہوئے اور بہت بڑا انتظام. اور امام صدر محفل میں تشریف فرما ہے اور دسترخوان چن دیا گیا اور انتظام یہ ہے کہ ہر ایک کے پیچھے ایک غلام کھڑا. کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو الگ سے آواز نہیں دینا ہے کہ یہ لفظ غلام ہے. آج بھی دنیا میں بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں مگر یہ نہیں ہوتا کہ 5000 آدمیوں میں 5000 ویٹر ہیں. مگر وہ مامون کے شاہی دربار کی دعوت تھی تو جتنے بھی مدعو لوگ تھے سب کے لیے ایک غلام. اب سب پیچھے کھڑے ہیں, امام بیٹھے, کھانا شروع ہو, امام ہاتھ ہی نہیں بڑھا. اب امام ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تو کس کی مجال ہے کہ خود سے شروع کر. تو لوگوں نے کہا حضور بسم اللہ. اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, جیسے آپ کسی کو بلائیں تو مہمان ہے تو اس کی عزت ہے تو ہم بلاتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سرکار بسم اللہ, حضور بسم اللہ.
انہوں نے کہا تو اب امام نے چاروں طرف دیکھا کہ کیا یہ لوگ جو کھڑے ہیں یہ کھانا نہیں کھائیں گے؟ اب ان کا حضور یہ غلام ہے یہ بعد میں کھا لیں۔ امام نے کہا نہیں، میرے جد کا یہ دستور ہے، یہ سنت رسول نہیں، یہ سنت رسول نہیں۔ سنت کی بات کرنے والی خلافت نے کبھی سنت کو انجام نہیں دیا، سنت کو بھی زندگی دی ہے تو امامت نے دی۔ صلوات بھیجو محمد والے۔ ابھی یہ سنت رسول نہیں۔ اور اس کے بعد امام نے حکم دیا ہر غلام کو کہ ایک ایک کے پہلو میں بیٹھ جائے۔ اب کہاں وہ بڑے لوگ، کہاں پہلو میں غلام، کیا گزری غرور و تکبر کے پتلوں پر۔ کھانا کیا کھایا ہوگا، کھانا انہیں کھا گیا۔ صلوات بھیجے محمد یہ صورتحال۔ اور اس کے بعد زیادہ عرصہ یہ ولی عہدی کا نہیں رہا۔ دستور یہ تھا کہ جو ولی عہد حکومت ہے عید کی نماز وہی پڑھا۔ تو مامون نے آٹھویں امام سے کہا کہ آپ نماز عید پڑھائیں۔ امام نے کہا نہیں، مجھے معاف رکھو، تم ہی پڑھائے۔ کہا نہیں، آپ ولی عہد ہیں، آپ کو پڑھانا پڑے گا۔ کہا تو اس قول پہ باقی نہیں رہتا ہے، آپ کیسی بات کریں؟ تو یہاں بھی دباؤ ڈالا تو امام راضی ہوئے۔ تب روایت کہتی کہ گھر سے نکلے اس شان سے جس شان سے پیغمبر نکلتے تھے، پیجاموں کے پائچے چڑھے ہوئے تھے، ننگے پیر تھے، سفید امامہ تھا، کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جب گھر سے نکلے تو تکبیر بلند، تو ہجوم نکل پڑا امام کی زیارت کرنے کے۔ ابو سلیب بیان کرتے ہیں کہ امام جب تکبیر کہتے تھے تو در و دیوار سے ایسی گونج پیدا ہوتی تھی کہ جیسے زمین سے آسمان تک امام کی تکبیر کی صدا گونج ہو۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر گلی سے لوگ نکلے، ہر محلے سے لوگ نکلے، امام کے ساتھ ایک بڑا ہجوم۔ اب وہاں دربار میں جو بنی عباس کے لوگ دیکھا، آج اگر انہیں نماز پڑھا دی تو گئی حکومت، ہم لوگ کہاں جائیں گے، ہم کو کون بخشے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ ظالم کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ انجام برا ہے۔ تو مامون نے فوراً قاصد کو بھیجا اور کہا کہ امام سے کہہ دو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں انہیں زحمت نہیں دینا چاہتا، نماز جو پڑھاتا ہے وہی پڑھا دے۔ امام واپس لوٹ گئے۔ تو بعض مورخین نے لکھا کہ درباری ملا نے نماز پڑھائی اور بعد نے لکھا کہ خود مامون نے پڑھا، مگر امام کی مقبولیت کا یہ معائنہ خود مامون نے کیا اور پھر سازش کر کے آٹھویں امام کو زہر دے دیا۔ علامہ مجلسی نے، سرکار ناصر الملت نے، دیگر لوگوں نے زیقات کی تاریخ بتائی۔ قرین قیاس یہی لگتا ہے کیونکہ عید کے بعد ہی زیقات کا مہینہ، لیکن بعض لوگوں نے 17 صفر بھی امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ بہرحال جو بھی تاریخ ہو، ہم آج آٹھویں امام، یہ وہ امام ہے کہ جس نے فرش ازا کی تہذیب بخشی۔ جب ولی عہد تھے تو سب سے زیادہ جو کام کیا آٹھویں امام نے ازائے حسین کو بنانے کا، دیبل کو، دوسرے شعراء کو نوازنا، بلانا، فرش بچھانا۔ یہ جو آپ مجلس میں بیٹھے ہیں فرش بچھا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مومنین کے ساتھ پردہ لگا ہوتا ہے، خواتین بھی بیٹھتی ہیں۔ یہ تہذیب آٹھویں امام نے سیکھی۔ جب دیبل کو بلایا کا مرثیہ سناؤ تو پردہ کھینچ دیا، اور گھر میں خواتین سے کہا مقدرات عصمت و طہارت سے کہ مولا حسین کی مجلس ہونے جا رہی، تم بھی آگے بیٹھو۔ یہ آٹھویں امام کی ہمیں تاریخ ہے۔ اسے زہر دے دیا گیا، آج اسی کی شب شہادت، مولا کو زہر سے شہید کیا گیا،
زہر کھانے کے بعد روایت میں ہے کہ 3 روز تک امام تڑپتے رہے، 3 روز تک میرے امام تڑپتے رہے۔ تو اس کی سرزمین پر کوئی اپنا نہیں۔ نگرانی موت کے وقت اگر اپنے چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں تو بڑا قرار ہوتا ہے، لیکن امام ایسی غربت میں ہیں کہ نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہنیں ہیں، اپنے کنبے کا کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء، اے مسافروں کے مسافر تم پر سلام، السلام علیکم یا غریب الغرباء۔ نوے امام نے اعجاز سے آ کر کفن دیا۔ اس کے بعد مامون نے جنازہ بہت دھوم سے اٹھوایا۔ جنازہ جب تیار ہو گیا غسل و کفن کے بعد تو مامون نے کفن کو کھولا اور شیعوں کو بلا کر دکھاتا تھا، دیکھو تمہارے امام اپنی موت سے اس دنیا سے، ان کو کسی نے زخمی نہیں کیا، ان کو کسی نے قتل نہیں کیا۔ اگر کسی نے قتل نہیں کیا ہے تو اس صفائی کی ضرورت کیا؟ مامون یہ صفائیاں دے رہا ہے۔ جنازہ دھوم سے اٹھا، کہوں گا میں اے غریب الغرباء، آپ یقیناً غریب الغرباء ہیں، مگر جنازہ تو شان سے اٹھ گیا۔ کوئی نہیں تھا میرے مولا آپ کا، مگر آپ کا جنازہ بڑے دھوم سے توس میں اٹھایا گیا۔ بس ایک غریب کربلا ہے، ایک غریب کربلا جس کا جنازہ 3 روز تک پڑا۔ 8ویں امام بظاہر کسی سے وصیت نہیں کر پائے، لیکن جنازہ شان سے اٹھا اور اماموں نے وصیت کی۔ جب وصیتیں پڑھتے ہیں امام کی تو بعض اماموں کی وصیت میں ایک فقرہ ملتا ہے، جیسے 5ویں امام نے 6ٹھے امام سے کہا تھا کہ بیٹا مجھے کفن اچھا دینا، یہ وصیت، بیٹا مجھے کفن اچھا دینا۔ اکثر اماموں کی وصیت میں یہ فقرہ ملے گا، اور اس فقرے میں 9ویں امام نے یہ بھی اضافہ فرمایا کہ بیٹا مجھے کفن اچھا دینا 10ویں امام سے، اس لیے کہ روز محشر مردے اپنے اپنے کفن پہ فخر کریں۔ اماموں کی وصیت میں غسل کفن کی وصیتیں ملیں گی، لیکن حسین بیکس نے وصیت تو کی، کفن کی وصیت نہ کی۔ وصیت یہ کی کہ سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا ہو تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دے۔ وہ امام کیا کفن کی وصیت کرے کہ معلوم ہے کہ جس کے لاشے سے لباس بھی اتار لیا جائے گا۔ لیکن نجف معجزہ، زائرین جاتے سب جگہ، نجف، شام، ایران، عراق، جو یہاں لوگ رہتے ہیں، نجف جانے والے سے یہ نہیں کہتے نجف سے کفن، وہ ایران جانے والے سے یہ نہیں کہتے کہ امام رضا کے یہاں سے کفن لانا۔ ایک ہی خواہش ہوتی ہے، کوئی جا رہا ہے کربلا سے کفن لینے کا، تو بے کفن تھا، آج اس کی سرکار سے کفن تقسیم ہو رہا ہے، کربلا سے کفن لیتے آنا۔ بس اللہ نگرانی گفتگو تمام۔ 8ویں امام کا جنازہ ابھی تابوت اٹھے گا، شبیہ تابوت اسی جنازے کی یادگار ہوتی ہے کہ امام کا جنازہ ہم نہیں اٹھا سکے تو ہم شبیہ تابوت اٹھا کر ایک تسلی کرتے کہ مولا ہم ہوتے تو ہم ضرور شامل ہوتے۔ نگرانی ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، شب شہادت ہے۔ بی بی زہرا کو ان کے لال امام رضا کا بھی پرسہ دیجیے اور ان کے غریب بیٹے حسین بیکس کا بھی پرسہ دیجیے۔ رو لیے، یقیناً بی بی کہیں فرش پر آئی ہوگی آپ کے آنسوؤں کو جمع کرنے کے لیے۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، 8ویں امام دفن ہو گئے۔ ادھر 8ویں امام کی ایک بہن ہے جن کا نام حضرت فاطمہ، جناب فاطمہ بنت موسیٰ کاظم اپنے بھائی کو بہت چاہتی ہے۔ تاریخ میں 2 ہی بھائی بہن ملے جن کی محبت مثالی ہو گئی، یا تو حسین اور زینب کی محبت، یا 8ویں امام اور بی بی فاطمہ کی محبت۔ ایسی محبت تاریخ میں دوسری نہیں نظر آتی۔ جناب معصومہ خم کو جب بہت دن ہو گیا بھائی کی زیارت کیے ہوئے تو مدینے سے یہ سوچ کر چلی کہ ایک بار اپنے بھائی کی زیارت کراؤ۔ بی بی نے
قم مقدس میں جب قدم رکھا تو دیکھا کہ چاروں طرف سیاہ پرچم تھے. بیوی نے جب قدم رکھا تو دیکھا کہ ہر طرف سوگ کا ماحول تھا. تو بیوی نے پوچھا کیا کوئی سرکاری عہدے دار مر گیا ہے؟ یہ پورا شہر سیاہ پوش کیوں ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ کون آیا ہے؟ تو جو ناکا لے کر آ رہا تھا اس نے کہا 8ویں امام کی بہن ہے. جب یہ خبر ہوئی تو لوگ سراسیمہ ہو گئے کہ 8ویں امام کو کیا بتائیں. روایات میں ہے کہ 8ویں امام کی بہن کو ایک منزل پر ٹھہرایا گیا اور کچھ سرکاری عہدے داروں کی بیویوں کو سیاہ لباس پہنا کر بھیجا گیا کہ پرسا بھی دینا اور 8ویں امام کی شہادت کی خبر بھی دینا. یہ عورتیں جب آئیں ان کو بھی سیاہ پوش دیکھ کر وہی سوال کیا کہ یہ سب سیاہ پوش کیوں ہیں؟ تو عورتوں نے سر جھکا لیا. آپ کے بھائی اس دنیا میں نہیں رہے. بس یہ خبر سننا تھا کہ آپ کے بھائی اس دنیا میں نہیں رہے. بی بی معصومہ قم کو بھی غش آ گیا. بس دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑوں اور کہوں بی بی صرف خبر سنی تو غش آ گیا. بھائی علی کی بیٹی زینب نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کے لاشے کو بے گوروں کا دیکھا. ربکم خیر جزا. خدا کسی نہ بلائے. چوتھے امام نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا. سکینہ نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا. راوی کہتا ہے کہ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. جناب زینب نے ایک بار جب چوتھے امام کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھا تو گھبرا کر قریب آئی. بیٹا سید سجاد تمہیں کیا ہو گیا؟ کوئی جواب نہ دیا. شانہ ہلایا. میرے لال کچھ تو بولو. داؤدر کا پھوپھی اماں آپ نے دیکھا ان ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا. ہائے میرا بابا یوں ہی پڑا ہے. پھر سکتہ طاری ہوا. اب جو سکتہ طاری ہوا تو آواز دی بی بی زینب نے اے بیٹا سید سجاد, اے بیٹا سید سجاد, تمہارے بابا نے تم کو سلام کہا ہے. کچھ کیفیت سے باہر ہوئے چوتھے امام. اب قافلہ جانے کو تیار ہے. بس اسی منزل پہ گفتگو تمام ہو جائے گی. بیویاں رخصت ہو رہی ہیں. 11ویں محرم کو قیدی بن کے جا رہی ہیں. کلیجہ پھٹ جائے گا. صرف ایک منظر یہ سوچ لیے کہ 2 محرم کو اسی سرزمین کربلا پر جب بیویاں آئی تھی تو جب تک خیمے آراستہ نہ ہو گئے, جب تک ہاشمی جوانوں نے اونٹوں کو اپنے جھرمٹ میں نہ لے لیا, تب تک کوئی بیوی اتری نہیں ناقے سے. اور بیوی زینب جب ناقے سے اترنے لگی تو ناقے سے لے کر خیمے تک درویا قنات لگی ہوئی تھی. علی کی بیٹی ناقے سے اتر رہی تھی. عباس سر جھکائے بیٹھے تھے. بی بی میرے کاندھے پہ پیر رکھ کے اتر جاؤ. آج 11ویں محرم کو اسی بیوی کو پھر ناقے پہ سوار ہونا تھا. ہر ایک کو تو خود سوار کیا. دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا. عباس کیا آپ زینب کو ناقے پہ سوار کرو گے؟ اے عباس بہن جا رہی ہے. ہتھکڑیوں کی جھنکار, بیڑیوں کی آواز. پھوپھی اماں آپ کا بھتیجا آپ کو سوار کرے گا. بے کجاوا ناکوں پہ سیدانیوں کا کارواں سوئے کو. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.